آپ اللہ اکبر، جب آپ اللہ کے سامنے حضور قلب سے حاضر ہوں، اللہ اکبر کرے تو آپ کا جسم کا ایک ایک بال خدا کی محبت کے ترانے گا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دل کی دھڑکنوں میں محبت کے گیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کے گیت جو ہے وہ گائے جا رہے ہو۔ آپ رکوع کریں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئیں، آپ کا سلام پھیرنے کو دل نہ کرے، تو یہ بہت بڑی صفت ہے، ایک کریکٹر کا لازمی جز ہے کہ ایک بندے کو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ کسی کی ماں بہن کو ماں بہن سمجھتا ہے تو کل اس کی اپنی بیٹی، اس کی اپنی بہن اور اس کی اپنی جو رشتہ دار ہوتی ہے، جو بھی محرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی میلی نگاہ اٹھنے کسی کو نہیں دیتا۔ ہم کسی کی حیا کی چار دیواری کا لحاظ رکھیں گے، خدا ہمارے گھروں کی چار دیواری کا لحاظ پیدا فرما دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 1، سورہ المؤمنون، آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا نور ہمارے خون میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں، ہماری سماعتوں میں، ہماری گفتگو میں اور ہماری روحوں میں پہنچائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے انسان کی کردار سازی فرما رہا ہے، یعنی کردار کو بنا رہا ہے، خدا ہی بناتا ہے۔ اللہ پاک ان غلط راستوں سے ہمیں بچا رہے ہیں کہ جو غلط راستے اپنا کر ہم تباہ ہو سکتے ہیں، اور ان تمام درست راستوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ میں کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ والا درست راستہ ہے جن پر چل کر ہم ابدی کامیابیاں پا سکتے ہیں۔ ابدی کامیابیوں کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہاں کی کامیابیاں۔ آج 5ویں صفت، کتنی؟ 5ویں نہیں ہے بھائی، 5ویں آیت ہے، 4تھی صفت مومنین کی بیان کی ہے۔ کتنی صفت؟ 4تھی صفت مومنین کی بیان کی ہے۔ اگر یہ بھی تاج اور یہ بھی خوبصورت زیور مومنین اپنا لیں تو خدا تعالیٰ انہیں نور ہدایت بھی عطا فرمائے گا، نور بصیرت بھی عطا فرمائے گا۔ ترجمہ سنیں، والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہیں، لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے۔ شرمگاہ وہ چیز جو چھپانے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شرمگاہ۔ اس سے خاص مراد ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طاقت رکھی ہے، اس طاقت کا بے جا استعمال منع ہے اور ناجائز استعمال منع ہے۔ جس طریقے سے آپ کی زبان کا ناجائز استعمال منع ہے، آپ کی نظر کا ناجائز استعمال منع ہے، آپ کے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں، مثلا چھری ہے، اس کا ناجائز استعمال منع ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا، ہاتھ کا ناجائز استعمال آپ نہیں کر سکتے، پاؤں کو آپ غلط راستے کی طرف، گناہوں کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کا خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے۔ خاص طور پہ نوجوان، جو آج کل کے نوجوان ہیں، وہ اس نصیحت کو اور آج کے درس کو سن کر اپنے لیے بہترین قسم کا زون منتخب کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں گے اور ہم نے یہاں پر رہنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ بھی راضی رہتا ہے، رسول اللہ بھی راضی رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تقوی والا مقام اور تقوی والا زون۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں یقین کریں آج بھی سوچ رہا تھا، بڑا حیران ہوا، آپ بھی حیران ہوں گے، جتنے مختصر کلمات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا بڑا درس دیا دنیا کا کوئی اور قائد نہیں دے سکتا۔ اتنے مختصر الفاظ اور اتنا بڑا درس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ الفاظ بہت کم ہیں لیکن مفہوم اتنا وسیع ہے کہ سمجھنے والے کے لیے سمندر ہے، سمجھنے والے کے لیے وسیع دنیا ہے۔ تو اب دیکھیں، جو زبان ہے انسان کی، اس کے ساتھ بھی بہت گناہ ہوتے ہیں۔ 70 سے لے کے 80% تک جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے، وہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ اور انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ انسان کو ذلت، رسوائی، اللہ سے دوری
اور بہت ہی گناؤنی قسم کی کھائی میں جا کے گراتی ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوامع الکلم اور اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنے مختصر الفاظ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ چیز جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ان دو چیزوں کے غلط استعمال سے رک جاؤ، میں محمد تمہیں تمہاری زندگی میں بھی اور اپنی زبان سے بھی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں ہماری جنس کیسے پڑتی ہے؟ ہم شرمگاہ سے جو ہیں وہ غلط راستے پہ کیسے پڑتے ہیں؟ اس کا راستہ کون سا ہے؟ ٹول کون سا ہے انسان کے؟ وہ دروازہ کون سا ہے جو انسان روک دے، بند کر دے تو انسان کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو سکتی ہے اور انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، چونکہ ہمارا آج کا عنوان شرمگاہ کے متعلق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تم بچو، یعنی جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے اس سے تم بالکل باز آ جاؤ اور اس کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس سے جو سوال پیدا ہوا اور اس کا جواب کیا ہے کہ گناہوں کی طرف لے جانے والا انسان کا کون سا ایسا راستہ ہے جسم کا کہ جو لے جاتا ہے؟ آنکھ ہے۔ کیا ہے؟ آنکھیں انسان کو اس دلدل کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ جہاں پہ انسان جا کے اس شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ آئیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اور قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے۔ سورہ النور، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ النور، قل اے محبوب اپنی سونی زبان سے فرما دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی پیاری سونی نور والی اور پیار والی اور میٹھی میٹھی زبان سے فرما دیجئے۔ للمؤمنین، کس سے؟ ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ کیا فرما دیں؟ یغضوا، نیچی رکھا کریں، یغضوا، نیچی رکھا کرے، کیا؟ من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ اب دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ پہلے فرمایا، اب دیکھیں اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اپنے امتیوں کو، ایمان والوں کو فرما دیجئے اگر تم جنس کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم بد کرداری سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی دوری سے بچنا چاہتے ہو، اور تم نے صرف کرنا یہ ہے کہ غیر محرم پر اپنی نگاہوں کو جانے سے روکنا ہے، رب تمہاری شرمگاہوں کو حفاظت عطا فرما دے گا، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ وہ راستہ ہے شیطان استعمال کرتا ہے کہ جو انسان غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالتا ہے، لڑکیوں پر دن کو انسان ٹاکی جاکی جس کو کہتے ہیں بچے کرتے ہیں لڑکے، جس کو آپ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ نگاہ غیر محرم پر جاتی ہے۔ سوال کر سکتا ہوں میں، اگر آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کریں تو آپ کو مزہ آئے؟ سارے چاہتے ہیں نا؟ سارے چاہتے ہیں جب آپ اللہ اکبر، جب آپ اللہ کے سامنے حضور قلب سے حاضر ہوں، اللہ اکبر کرے تو آپ کا جسم کا ایک ایک بال خدا کی محبت کے ترانے گا رہا ہو، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں محبت کے گیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کے گیت جو ہے وہ گائے جا رہے ہو، آپ رکوع کریں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک آئیں، آپ کا سلام پھیرنے کو دل نہ کرے، آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیں ہماری عبادت میں مزہ آ جائے، ہماری عبادت میں مٹھاس شامل ہو جائے، ہماری عبادت میں حلاوت شامل ہو جائے، ہماری عبادت میں ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ ہم اس کیفیت سے باہر نہ نکل سکیں۔ یا رسول اللہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز سے باہر جانے کو دل نہ کرے، جب سلام پھیریں تو اگلی نماز کا انتظار شروع ہو جائے۔ آئیں شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کسی مسلمان نے کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھا، پہلی نگاہ میں دیکھا، دوسری نگاہ جھکا لی، رب اس کو عبادت کی حلاوت عطا فرما دے گا، رب اس کو عبادت کی
حلاوت عطا فرما دے گا۔ آخر میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا جو کہ میں سناتا رہتا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ آپ امام المعبرین ہیں۔ خواب سنتے تھے وداؤٹ اینی اسٹڈی، آپ فوراً بتاتے کہ آپ کا خواب فلاں واقعہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تعبیر یہ، اور وہی تعبیر ہوتی تھی۔ آج ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو، ان دونوں کو، اماموں کو فالو کر کے تو ہم آج کے خواب کی تعبیر بھی نکالتے ہیں۔ آج تک ان کی خوشبو باقی ہے۔ تو آپ کو یہ نگاہ بصیرت کیسے دی گئی؟ اور دوسری آپ کے اندر یہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی، آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی، کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے، مشک نہیں لگاتے تھے، جدھر سے جاتے تھے تو لوگ خوشبو سن کے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ایسی خوشبو زمین میں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو ان کے بدن سے آتی تھی۔ تو میرے دوستو، انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ میں، جن خوبصورت تھے وہ، ایک عورت کے جنگل میں پھنس گیا، اس نے مجھے ایک حویلی میں بند کر دیا اور پکڑ لیا، کہنے لگی کہ میرے ساتھ برائی کرو۔ تو میں ڈرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی جوان تھا، ٹھیک ہے، تو بعض کا جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو گناہوں سے بچنے کا راستہ خدا پیدا فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا ڈرا، میں نے کہا میں نے زندگی ساری اپنی جوانی پہ داغ نہیں لگایا، اپنے والدین کی، والد صاحب کی چٹی داڑھی پہ بھی کبھی داغ نہیں لگا، میں کریکٹر کا بڑا مضبوط اور صاف ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کچھ سوچ رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے حرفہ حاجت پیش آئی ہے، انہیں پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا نکل جلدی جا، اور جلدی آ۔ تو جس طرح آج کی واش رومز ہوتے ہیں، وہ اس وقت نہیں تھے، گئے باہر، جو بھی آپ کو ملا جو کہ بدبودار تو وہ اپنے کپڑوں پہ مل کے اندر آ گئے۔ تو اندر آئے تو اس عورت نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے، چل نکل جا، یعنی کہ ذرا بدبو تھی، آپ نے کہا نکل جا۔ آپ گھر آئے، غسل کیا، سجدہ کیا، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے باطنی اور اس گندے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اس گندے گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ کہتے ہیں رات کو سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں، اللہ نے میرے بدن کو خوشبو سے بھرا ہوا تھا، جو کسی کو دیکھتا تھا تو جو خواب بیان کرتا تھا، اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بادشاہ بھی بنا دی۔ تو میرے پیارے دوستو، تھوڑی سی عقل کی، سمجھ کی بات ہے، انسان سمجھدار ہو کے پلان کر کے چلے۔ تو صبح ہم جاتے ہیں نا ہر جگہ پہ، تو انسان کو غیر محرم عورتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم نوجوانی کے عالم میں کیا کریں، بچ جائیں اس چیز سے، اور ہم اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، تو اس نوجوانی میں اگر ہم توبہ کر لیں تو کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صفت عطا فرما دے، ہمیں یہ صفت عطا فرما ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، ایک کریکٹر کا لازمی جز ہے کہ ایک بندے کو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ کسی کی ماں بہن کو ماں بہن سمجھتا ہے، تو کل اس کی اپنی بیٹی، اس کی اپنی بہن، اور اس کی اپنی جو رشتہ دار ہوتی ہے، جو بھی محرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی میلی نگاہ اٹھنے کسی کو نہیں دیتا۔ ہم کسی کی حیا کی چار دیواری کا لحاظ رکھیں گے، خدا ہمارے گھروں کی چار دیواری کا لحاظ پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر کسی جگہ جائیں تو کم از کم اتنا کریں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو غلط استعمال سے کیا کریں، روک لیں۔ تو آج کا جو درس تھا اس میں ہمارے لیے ایک ہی سبق تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو بچائیں تاکہ ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں، تاکہ ہماری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا روزے رکھو۔ تو روزے رکھو گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہوں کو جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ درس قرآن میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کردار عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا نور، تعلیمات اور آج کا خصوصی درس اللہ میں سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔